ایک تو یہ کہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی تصویر کو اگر ہم نظر انداز کر دیں گے تو چھوٹی چھوٹی تصویریں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو بڑی تصویر تو یہی ہے کہ دنیا میں ایک نوعیت کی تہذیبی کشمکش بھی ہے، ایک سیاسی کشمکش بھی ہے، اور اس کے بعد مختلف ایشوز پہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں. اگر آپ تہذیبی کشمکش اور سیاسی کشمکش کو نظر انداز کر دیں، سیاسی کشمکش کیا ہے کہ امریکہ بھی اس دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے. اسی طرح دوسری پاورز ہیں جو آہستہ آہستہ ایمرج ہو رہی ہیں یا آلریڈی جس حد تک ہیں، ان میں سے ہر ایک دنیا کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے. اس میں ہر ایک کے کچھ دوست ہیں اور ہر ایک کے کچھ دشمن ہیں. تو مسلم ورلڈ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ انہوں نے اس کو پینٹ کیا ہوا ہے، جو آج کی ڈومیننٹ سویلائزیشن ہے، ڈومیننٹ پاورز ہیں، ایز دیئر ایڈورسری ناٹ ایز دیئر فرینڈس. مسلم ورلڈ میں بھی دو ہیں، ظاہر ہے ایک اس کی پاپولر یعنی اوپینین ہے اور دوسری جانب اس کی گورنمنٹس ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس چیز سے انہیں خوف ہے یا جس چیز کو وہ اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں، تو جہاں بھی اس کی کوئی اسٹرینتھ بن سکتی ہے وہ ان کا ایریا نہیں ہے کہ وہ آن کے انٹروین کریں آپ کے حق میں. تو یہ تو بہت اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے آج کی نشست میں سب نے یہ بات کہی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس انفیوریبل انوائرمنٹ میں ہم بھی غلطیاں کرنے میں کسی سے کم نہیں. ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مداوع ظاہر ہے کیسے ہو سکتا ہے جب کہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی نہ ہو. تو مقصد یہ کہ ظاہر ہے اگر ہم اس طرح میچ کھیلیں گے تو غلطیاں تو ہماری بھگتنی پڑیں گی. تو یہ تو بہت ہی بنیادی حقیقتیں ہیں جنہیں ہمیں تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوسی سے آغاز کریں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ سچویشن کو سمجھ کے اپنی غلطی والا حصہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. باقی پھر جو ہمارے ایڈورسریز ہیں، تو جیسے جیسے ہم اپنی غلطی درست کریں گے تو ایڈورسریز کو اپنا کام کرنے میں مشکل پیش آئے گی. حالات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ہمارے ساتھ انفارچونیٹ یہ ہوا، اگرچہ کچھ لوگ ظاہر ہے یہ کہیں گے اور میں بھی اس میں شامل ہوں کہ یہ انفارچونیٹ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ڈیزائن تھا کہ 9/11 اس کے نتیجے میں دنیا میں جو ٹوٹا پھوٹا قانون پہ عمل درآمد کا ایک ماحول تھا، وہ ٹیررزم کے عنوان سے اس سارے ماحول کو ختم کر دیا گیا. ٹیررزم 9/11 سے پہلے ساری ڈیبیٹ تھی کرائم کی کہ یہ ایک جرم ہے. اس جرم کے خلاف آپ زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، اس کے خلاف اس کو ثابت کرنا پڑے گا عدالت میں. یعنی وہ کون سا اوکلاہما کی عمارت میں بامبنگ ہوئی تھی، وہ تو عدالت میں مقدمہ چلا نا، اس کے لیے تو عدالت میں مقدمہ چلا کہ اس کو ٹیررسٹ جس کو کہہ رہے تھے سزا دینی پڑی. لیکن 9/11 کے بعد یہ ہو گیا کہ اب کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی کسی عدالت میں ضرورت نہیں ہے. اب تو یہ اس کو بس ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے وار ہو رہی ہے. تو وہ جو بات آپ کہتے ہیں کہ فریڈم اسٹرگل، اور اس فریڈم اسٹرگل میں وائلنس کرنا جائز ہے بین الاقوامی قانون کے تحت، تو ٹیررزم کو وار بنا دینے کے بعد انہوں نے اس میں ہر چیز اپنے لیے جائز کر لی. اور اس کے نتیجے میں جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی جو بھی سگنیفیکنس، رسپیکٹ، اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جسٹیفائی ہو گیا کہ نہیں آپ اس کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتے. تو یہ ایک اور حقیقت ہے. اور یہاں اگین ہم نے ظاہر ہے کہ اس موقع پہ جو بھی پوزیشن اختیار کی، اور اس پوزیشن نے ہمارے لیے مشکلات کو بڑھا دیا. اب میرے خیال ہے آپ نے بہت ٹھیک بات کہی تھی کہ گراؤنڈ اور نیریٹو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اور یعنی اس دوران ہم نے جو بھی 9/11 کے بعد کی سچویشن ہے اس میں ہم نے گراؤنڈ پہ اپنے آپ کو خود سے کمزور کر لیا، ایسے اقدامات کیے، اور اس کا بالکل جڑا ہوا تعلق اس سے تھا کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے. تو یہ ظاہر بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے 9/11 کے بعد اپنے نیریٹو کو، اس سے پہلے بھی ہم اخلاقی سیاسی سفارتی ہی کہا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سو مینی ورڈز یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ہوگا. اب ہم نے وہ کہنا بھی چھوڑ دیا اور پریکٹیکل بھی گراؤنڈ پہ وہ اسٹیپس کیے جس نے ہمارے لیے گراؤنڈ پہ اپنی ایکٹیویٹی کو سسٹین کرنا مشکل بنا دیا. وہ اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے.
لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ تو ظاہر ہے اہم ترین گراؤنڈ تو ہے آکوپائڈ کشمیر۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں اس وقت لوگ شدید دباؤ میں، گراؤنڈ پہ ان لوگوں کو ریلیف ملنا یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا خود ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں سفارتکاری میں بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے، لیکن یہ کم از کم بات واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ انڈیا کے ساتھ جانے پہ تیار نہیں ہیں۔ اس کی وہ مختلف طریقے سے نشاندہی ہوتی رہتی ہے، اور ظاہر انڈیا کا دباؤ اگر بڑھتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آج مقبوضہ کشمیر میں لوگ ریزسٹنس چھوڑ دیں تو پھر کیا دباؤ رہے گا؟ پھر تو ظاہر دباؤ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ انڈیا تو سب کچھ آفر کرنے پہ تیار ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ، تو گراؤنڈ میں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی اسٹرینتھ موجود ہے، اور اب مسئلہ یہی ہے کہ اس اسٹرینتھ کو ہم گراؤنڈ پہ کس طرح سے اور مضبوط کر سکتے ہیں، اور دوسری جانب اپنے نیریٹو کے ذریعے سے کیسے اس کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں۔ نیریٹو میں میرا خیال ہے کہ سب سے اہم چیز ہے یعنی بنیادی کیس آپ کا، اور ظاہر آج یہ بات آ گئی، آج جس دن ہم جمع ہیں تو 5 جنوری 1949 کی قرارداد جو ہے وہ ایک طرح سے ان قراردادوں میں سے ہے جو ہمارے بنیادی کیس کو اسٹرینتھ دیتی ہے، اور یہ بہت اچھی طرح یہ بات آ گئی کہ وہ قرارداد آج بھی ویلڈ ہے۔ وہ قرارداد اپنی فالو اپ قراردادوں کے ساتھ دیکھی جائے گی ہمیشہ، جو فالو اپ قراردادیں واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایک فریق اپنی مرضی سے صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو قرارداد وہ خود بھی ہے، اور قرارداد اس سے آگے کی بھی ساری ہیں، وہ پورا ایک کیس اسٹیبلش کرتی ہیں۔ اس لیے گراؤنڈ پہ یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے حق میں ہے، لیکن جو اس سے آگے کی بات ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اس کی فیکٹ کو اور اس کی پوزیشن کو ہم کیسے اپنے بیانیے کا حصہ بنائیں، کیونکہ حالات جب بدلتے ہیں تو آپ کو بنیادی بیانیہ تو وہی رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس بنیادی بیانیے کے ساتھ آپ کو حالات کے مطابق اور آڈینس کے مطابق، جو ڈائیورس آڈینس ہوتی ہے اس کے مطابق اس میں ڈفرینٹ شیڈز دینے پڑتے ہیں۔ تو میرے خیال سے بنیادی بیانیے کا ہی وہ حصہ بھی ہے کہ جس کو ناصر نے بہت اچھی طرح آج ہمیں سمجھایا ہے کہ بھئی ہمیں اپنی ساری کیمپین کا رخ یہ بنانا چاہیے کہ یہ ایک جسٹ اسٹرگل ہے، ان لوگوں کا یہ بین الاقوامی قانون کے تحت رائٹ ہے، اور وہ جو ٹیررزم کے بعد بین الاقوامی قوانین کی طرف سے توجہ کم ہوئی تھی نا، بلکہ ختم ہی ہو گئی تھی، میرے خیال سے اب آنے والے وقتوں میں اس توجہ کو مبذول کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ 9/11 وہ وقت تھا جب یونی پولر ورلڈ ہو گئی تھی، کوئی سننے کے لیے، کوئی فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا امریکہ کو، اور سب امریکہ کے یعنی جو بھی اس کی سوچ تھی یا جو بھی اس کا ایجنڈا تھا اس پہ ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو گئی۔ اب آج 20 سال کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ تو یہ جو انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، اور ملٹیپل یعنی ایک سے زائد گلوبل پاور سینٹرز وہ ایمرج ہو رہے ہیں۔ ابھی کوئی ایمرج اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ اسے امریکہ کا بالکل مد مقابل کہہ سکیں۔ جوں یہ ایمرجنس آگے بڑھے گی اور یہ نئے پولز آف پاور جو ہیں ان کی اسٹرینتھ ہوگی، تو اس میں بین الاقوامی قانون اہم ہوتا چلا جائے گا۔ تو وہ سیناریو چینج ہو گیا۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک طرح کی اپرچونٹی نظر آتی ہے، لیکن یہ اپرچونٹی اسی وقت ایکسپلائٹ ہوگی جب ہم جینونلی ایک سسٹینیبل یعنی موو لے کے چل رہے ہوں گے، ایڈ ہاک نہیں ہوں گے۔ اور جو اس وقت کا لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ ایڈ ہاک ہیں، اور روزانہ کا شاید اخبار پڑھ کے اور ٹیلی ویژن کی خبر دیکھ کے ہم اپنا ایک موقف طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کی فیکٹس ہیں جو بیانیے کا ایک حصہ ہونے چاہیے، جس میں یہی ہے کہ یہ جسٹ اسٹرگل ہے، اس کو اقوام متحدہ کی ریزولوشن، کشمیر کے عوام کی جو مسلسل جد و جہد ہے، یہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، اور اس میں آرمڈ اسٹرگل جو ہے وہ تو انہوں نے جو تازہ ترین چیزیں دکھائی ہیں، اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، تو اس سب کو ہمیں ایک طرح سے ایجنڈا بنانا ہو۔ لیکن اس کے بعد جب ہم آتے ہیں یہ بیانیے پہ یا نیریٹو پہ، تو ظاہر ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کو ذہن میں رکھ کے آڈینس ٹو آڈینس آپ کو ملٹیپل تھیمز بنانی پڑتی ہیں، اور ان ملٹیپل تھیمز کو مختلف مواقع پہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ کی نیریٹو بالکل فوکسڈ ہو،
البتہ مختلف شیڈز اس کے، مختلف آڈینس اور بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چیز کہ اسرٹیو ہونا چاہیے، فرنٹ فٹ کے الفاظ کسی نے استعمال کیے، بالکل فرنٹ فٹ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور یہ جو ڈائیورس آڈینس ہے، یہاں میرا خیال ہے میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا، یعنی میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہمارا بالکل کی پوائنٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ ہے، وہاں کے لوگ اگر اس کے لیے وائلنس بھی کرتے ہیں تو وہ جسٹیفائڈ ہیں، ہم اگر اس وائلنس کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں پورا حق حاصل ہے۔ حقیقت یہ کہ ہم ہی کیا، دنیا کے ہر ملک کو حق حاصل ہے اگر وہ لبریشن موومنٹ ہے، اور ساری لبریشن، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پھر ڈائیورس آڈینس ہے۔ اور یہی میرا خیال ہے ہمارے پالیسی پلانر سے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والوں سے غلطی ہوئی ہے کہ ایک آڈینس ہے جس کو دنیا میں کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کا ہیومن رائٹس کا نعرہ ہے، اس کا اتفاق سے روزگار بھی وہی ہے، وہ اسی پہ جاگتی ہے کہ جب ہیومن رائٹس ہو، تو اس کے لیے جو بات ہمیں کرنی تھی وہی ہم نے ساری دنیا میں کرنی شروع کر دی۔ تو میرے خیال سے یہ چیز کہ آپ کا کی اسٹیٹمنٹ اور کی نیریٹو وہی ہو، بالکل فوکسڈ ہو، البتہ مختلف شیڈز اس کے، مختلف آڈینس اور بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بتانے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ نہیں ہے، یہ جو ہے اب کیا ہوگا، اب انڈیا کا تو یہ ہو گیا ہے، ہم اس سے اتنے چھوٹے ہیں۔ یہ تو کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب یہ ہم اتنے بھی نہیں رہیں گے جتنے ہیں، یہ تو سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ کاروبار میں بھی یہی ہوتا ہے، ساری دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا تو دوسرے آپ کو اور چھوٹا بنا دیں گے۔ تو یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ جرنلی بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیر کے مسئلے پہ تو خاص طور پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی 73 سال میں انڈیا نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ تو اپنی بات نہیں منوا سکا، اور اس کا کیس جھوٹا ہے۔ مطلب یہ تو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہمیں دیتی ہے، اس اسٹرینتھ پہ بلڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ایمبیسڈر صاحب کی بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے فارن آفس نے یعنی انہی نامساعد حالات میں، دیکھیں نا 90 تک تو کولڈ وار تھی، اور آپ کے لیے کسی طرح کا ایک فیوریبل انوائرمنٹ تھا دنیا میں ان کولڈ وار کی وجہ سے کہ بظاہر آپ اس جانب کھڑے ہیں، اگرچہ اس سے ہم نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن 90 کے بعد تو وہ کولڈ وار نہیں ہے، اور ہمارے لیے ایک چیلنجنگ سیناریو رہا ہے۔ پاکستان کے فارن آفس نے، پاکستان کے جو بھی ڈپلومیٹس ہیں، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے آج تک اس مسئلے کو آگے بڑھانے میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جتنا بڑا چیلنج ہے، جتنی بڑی ضرورت ہے، اس کے مقابلے میں یعنی اگر ہم سوچیں تو آج اگر انہوں نے ظاہر ہے اشارہ کیا ہے تو آج کا جو ڈپلومیٹ ہے شاید اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے چیزوں کی، اور وہ اسی ڈپریسنگ انوائرمنٹ میں اپنے آپ ڈپریسڈ ہے، اور وہ ہر چیز کو اسی طرح سوچتا ہے کہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اس کے پاس پھر وہ ول نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے کیس کو لے کے چل سکے۔ دوسرا جو شاید فارن آفس کی اپنی مجبوری ہے، فارن آفس بے شک پالیسی میکنگ میں حصہ بھی لیتا ہے، لیکن پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا کام ایگزیکیوشن رہ جاتا ہے، چونکہ پالیسی میکنگ میں اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس میں یعنی ہم سوچیں کہ کنڈکٹ آف فارن پالیسی، اور خاص طور پہ یہ کوئی 28 مہینے جو گزرے ہیں نئی حکومت کے، اس لیے نہیں کہ ہم کوئی نئی حکومت کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے ہی آگے 2.5 سال گزارنا ہے۔ تو یہ ایک کنڈکٹ آف فارن پالیسی پہ ہم غور کریں کہ وہ کیسے ہو رہی ہے، وہ ٹیلی فونوں پہ ہو رہی ہے، یا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا میگا ڈپلومیسی ہو رہی ہے کہ آپ مطلب میگا فون ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ ایک مجلس میں ایک اور ہمارے سابق ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے اپنے اس دکھ کا اظہار کیا کہ عام شیئر ڈپلومیسی ہو رہی ہے کہ یہیں کمرے میں بیٹھ کے اس کو فون کر لو، اس کو فون کر لو۔ تو کنڈکٹ آف فارن پالیسی میں پھر کئی چیزیں ہیں، ظاہر ہے اس کا اسٹرکچر ہے، اس ادارے کا جس نے فارن پالیسی کو کنڈکٹ کرنا ہے، اس کا یعنی اس میں اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو اس کی اسٹرینتھس ہونی چاہیے مین پاور کے اعتبار سے، اس کی فائنینشیل کیپیسٹی کے اعتبار سے، اس کی ٹریننگ اور گرومنگ کے اعتبار سے، تو یہ سب چیزیں کنڈکٹ آف فارن پالیسی کا ایک کمپوننٹ ہے۔ پھر اس کا دوسرا اہم کمپوننٹ یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ اتفاق رائے سے وہ پالیسی ہو۔
تو اگر فرض کیجئے نہیں ہے تو پھر قوم تو اسی طرح تقسیم رہے گی. تو یعنی اس سب کو سامنے رکھ کے، اسی کے اور بھی اجزاء ہیں لیکن میں نے اشارہ کر دیا کہ انشاءاللہ ایمبیسیڈر صاحب اس پہ کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں، کام بھی کریں گے کہ کنڈکٹ آف فارن پالیسی کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے. ظاہر ہے اب اگر وزیر اعظم، وزیر خارجہ وہ خود فارن آفس سے پوری طرح ان پٹ نہ لے رہے ہوں تو اس کے اثرات تو بہت خراب ہوں گے، اور پھر وہ فارن آفس کیسے کوئی کام کر سکے گا جس کو وہ چیز ایڈریس کرنی پڑ رہی ہے جو صبح صبح وزیر اعظم نے ٹویٹ کی صورت میں کر دی تھی. اب وہ ظاہر اپنی ساری چیزوں کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے، وہ کیا کر سکتے ہیں. مائنڈ سیٹ بھی ایک ہوتا ہے پھر. یعنی یہ انعام اتنی سادہ بات ہے کہ وہ آپ کو بلیک میں بھی نہیں ڈالیں گے. جس دن بلیک میں ڈال دیا اس دن آپ کے اوپر سے خوف ختم ہو گیا. یہ بلیک میلنگ جس چیز کا نام ہے وہ تو ہے یہ کہ آپ کو خوف دلایا جائے اور آپ سے ہر وہ کام کروا لیا جائے کہ جو دراصل آپ نہیں کرنا چاہتے. لیکن جس دن آپ کو وہ بلیک کر دیں گے اس دن تو مطلب ہی اب آپ کیا کریں گے. تو یہ تو بلیک میلنگ ہے، وہ گرے میں ہی رکھیں گے. اسی طرح 3 مہینے رکھیں گے تاکہ مطلب اتنے بچکانہ ہمارے یہاں یہ حرکت ہو رہی ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے تو ہم اس کو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ 5 اور پوری کر لی ہیں، اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے ہماری، اور وزیر ہمارا آن کے ڈیلیگیشن کا انچارج آن کے یہاں یہ بتاتا ہے کہ صاحب انہوں نے ہمیں ابھی بھی گرے میں ہی رکھا ہے، بلیک نہیں کیا انہوں نے. اس سے زیادہ یعنی بچکانہ پن کوئی نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی یہی ہماری گورنمنٹ ہے، ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے اور اسی کو امپروو کرنا ہے. تو یہ ذہن میں رکھ کے ہم چلیں. وہ فیٹف جو ہے وہ تو تلوار ہے جو صرف اسی لیے لٹکی ہوئی ہے کہ بچوں اگر یہ نہیں کیا تو ہم اس کو چلا دیں گے. تو آپ کہتے ہیں یار یہ بھی کر لیا ہم نے، کہتے ہیں یہ اور 2 بھی چیزیں ہیں. اسی طرح چلے گا انلیس ہمارے ہاں یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم تو یہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد باقی جو ہمارے پاس قوت ہے وہ ہم اپنے طریقے سے استعمال کریں گے. ہماری لیے چیلنج اس لیے بڑا ہو گیا ہے کہ ایک ہمیں انٹرنلی ایڈوکیسی کرنی ہے، اور انٹرنل ایڈوکیسی بھی اتنا ہی بڑا کام اس وقت ہمارا بنا ہوا ہے جتنا بڑا کام ہمارا ایکسٹرنل ایڈوکیسی کا ہے. تو اس کے لیے یعنی ظاہر ہے ٹولز علیحدہ ہوں گے انٹرنل ایڈوکیسی کے، اور ایکسٹرنل ایڈوکیسی کے لیے ٹولز کچھ اور ہوں گے. ہمیں بیک وقت دونوں کام کرنا ہے. ہم انتظار بھی نہیں کر سکتے کہ پہلے اندر ٹھیک کر لیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ اس کے بعد کچھ کرنا. یہ بالکل بیہودہ بات ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں. آپ اندر بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں انٹرنل ایڈوکیسی کا ایک بڑا چیلنج، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. یعنی ماضی میں بھی کبھی کبھی ہوتا رہا ہے جب سے یہ کیمپین شروع ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی، کہ روز دونوں ایک دوسرے کے بارے میں چیزیں نکال کے لاتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے لیے یہ کیا، انہوں نے انڈیا کے لیے یہ کیا. یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے نا کہ کسی بھی ملک میں جو پورا معاشرہ ہے وہ باہر کے دشمن سے لڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے. یہ سچویشن. اور میرا خیال ہے آج کی نشست سے اگر فرزانہ ہم نے درمیان میں بھی بات کی تو ہم اس تھیم کو کیسے ایک یعنی پوائنٹ آف ڈسکشن بنائیں ود ان پاکستان کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس پہ سوچنے پہ بھی مجبور ہوں، ان کی ایجوکیشن بھی ہو، اور وہ کسی نہ کسی درجے میں اسٹیپ لینے کے لیے بھی تیار ہوں.